السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ 11ویں شریف کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلائی جاتی ہے، یعنی ان کے نام پر ہر عاشق غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ کس طریقے سے دی جاتی ہے، فاتحہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، فاتحہ خوانی میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، کس طریقے سے آپ کو ثواب پہنچانا ہے، انشاءاللہ تعالی آج کے اس ویڈیو میں پریکٹیکل کے ساتھ بالکل آسان انداز میں بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ خود سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ خود سے اپنے گھر میں بڑے پیر کے نام سے فاتحہ کر سکتے ہیں، اور اخیر میں آپ کو ایک بالکل آسان طریقہ بتاؤں گا کہ اگر صورتیں یاد نہ ہو، کچھ بھی یاد نہ ہو، تو پھر بھی آپ خود سے حضور غوث پاک کے نام سے کیسے فاتحہ دے سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اخیر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پورا طریقہ اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے۔ فاتحہ کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ فاتحہ دینے سے پہلے اگر آپ نے کچھ کھانا وغیرہ یا شیرنی تیار کی ہے تو اس کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اگر کچھ سامان نہ بھی ہو تو آپ ایسے بھی فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، بغیر کسی شیرنی کے، بغیر کسی چیز کے فاتحہ خوانی کرنے سے فاتحہ خوانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے گھر میں کوئی چیز تیار کی ہے یا شیرنی وغیرہ آپ کے گھر میں ہے تو سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جو بھی درود آپ کو یاد ہے آپ اس کو اپنے انداز میں آپ اس کو پڑھ لیں، جیسے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ درود شریف پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے 1 مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کو اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کو 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اس طریقے سے پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق کی اس طریقے سے تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر 1 مرتبہ آپ سورہ الناس کو اس طریقے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کو اس طریقے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
سورہ کافرون ایک مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ اور سورہ ناس 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ کو 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر الف لام کو اس طریقے سے پڑھتے جائیں مفلحون تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ کو قرآن سے کچھ آیتیں اور پڑھنی ہے جو آپ کو موبائل کی اسکرین میں نظر آ رہی ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں تاکہ خود سے آپ فاتحہ خوانی کر سکیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ پھر سرکار پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ اتنا بھی پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو سینے کے پاس لے آئیں۔ اس کے بعد دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہی ہے، اور اگر آپ کو دعا کیسے مانگی جاتی ہے یہ ویڈیو آپ کو دیکھنی ہو تو ہمارے چینل میں موجود ہے۔ دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے ہم نے اس پر ویڈیو بنائی ہے، آپ وہاں جا کر دعا کا صحیح طریقہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر پتہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ سینے کے پاس ہاتھوں کو لے جائیں اور تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، اس کے بعد پھر دعا خوانی اس طریقے سے کرتے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم، پروردگارہ پالنہارا، بندہ نوازا، جو قرآن کریم کی ہم نے صورتیں، آیتیں، حرفیں پڑھی ہے، جن صورتوں کو، جن آیتوں کو ہم نے پڑھا ہے، شیرنی جو حاضر کی ہے پروردگار عالم، حاضر شیرنی میں اور قرآن کی صورتوں کو، آیتوں کو، حرفوں کو پڑھنے میں ذرہ برابر کی جو کمی بیشی لگے تمام کمی بیشیوں کو معاف عطا فرما۔ ان تمام چیزوں کا ثواب پروردگار عالم، شیرنیوں کا، قرآن کی صورتوں کا ثواب سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم کی روح مقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما۔ سرکار دو عالم کے صدقہ و فیل سے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول و مقبول عطا فرما۔ تمام نبیوں کے صدقہ و فیل سے حضور کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرات کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول و مقبول عطا فرما۔ عشرہ مبشرات میں سرکار صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول و مقبول عطا فرما۔ مولا تو اپنے حبیب کے فضل و کرم سے ان تمام مقدس ارواحوں کے صدقہ و فیل سے فاتحہ خوانی کا ثواب خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما۔ خاتون جنت کے صدقہ و فیل سے حضور سیدنا سرکار امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما۔ حضرت امام حسن و حسین کے صدقہ و فیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب پروردگار عالم شہداء کربلا، شہداء خندق، شہداء یرمک، شہداء احد، شہداء صفین کی بارگاہ اقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما۔ تمام شہیدان عظام کے صدقہ و فیل سے حضرت امام اعظم، حضرت امام شافعی، حضرت امام حنبل، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ارواح طیبہ پر نظر قبول و مقبول عطا فرما۔ یا الہی ان تمام چیزوں کا ثواب مخصوص طور پر حضور پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلاں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روح مقدس پہ نظر ہے قبول و مقبول عطا فرما۔ سرکار غوث اعظم کے صدقہ و فیل سے پروردگار عالم ان کے آباء و اجداد کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول و مقبول عطا فرما۔ ان کے والدین کریمین کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول و مقبول عطا فرما۔ مولا تو اپنے حبیب کے فضل و کرم سے ان کے مریدین
صالحین متوسلین کی ارواح طیبہ پر نظر قبول و مقبول عطا فرما۔ سرکار غوث اعظم کے صدقہ و طفیل سے، بڑے پیر دستگیر کے صدقہ و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب پروردگار عالم حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے روح مقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما۔ پروردگار عالم سرکار غریب نواز کے صدقہ و طفیل سے حضور خواجہ بختیار کاکی، حضور محبوب الہی، حضور صابر پاک، حضور وارث پاک، حضور قطب مدار کے روح مقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما۔ ان مقدس ارواحوں کے صدقہ و طفیل سیدنا سرکار مخدوم اشرف حضور اعلیٰ حضرت کے روح مقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما۔ خانقاہ چشتیہ، نقشبندیہ، رضویہ، رشیدیہ، سمرقندیہ، سروردیہ، اشرفیہ، جہانگیریہ کے تمام اولیاء برحقہ کی ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول و مقبول عطا فرما۔ ان تمام چیزوں کا ثواب پروردگار عالم 11ویں شریف کا یہ مقدس مہینہ ہے پروردگار عالم، اس مقدس مہینے کے صدقہ و طفیل سے یا الہی ان تمام چیزوں کا ثواب ہمارے گھر سے جتنے بھی بوڑھے بچے نوجوان گزر چکے مولا تمام کے ارواح پر نظر ہے قبول و مقبول عطا فرما۔ یا الہی ہم سب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں پروردگار عالم، سرکار غوث اعظم کے فیضان ہم سب پر جاری اور ساری عطا فرما۔ ہم سبوں کے گھر و بار میں سرکار غوث اعظم کے صدقہ و طفیل سے برکتوں کا نزول عطا فرما، رحمتوں کے برکتوں کے فرشتوں کا نزول عطا فرما۔ مولا سرکار غوث اعظم کی بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں اور سارے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا الہی سرکار غوث اعظم کے صدقہ و طفیل سے، بڑے پیر کے صدقہ و طفیل سے ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں میں جو پریشان حال ہے تمام کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، تمام کی مصیبتوں کو دور عطا فرما، تمام کی بیماریوں کو دور عطا فرما۔ مولا ہم سبوں کو خوشحال کی زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی تمام لوگ پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہم سبوں کے نیک مقاصد کو دلی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ ہے فاتحہ کا مکمل طریقہ کہ آپ کو فاتحہ خوانی میں کون سی سورت پڑھنی ہے، کس سورت کو کتنے بار ہم پڑھیں گے اور کتنی بار پڑھنے کے بعد آپ کو پہلے کون سی سورت، اس کے بعد پھر کون سی سورت، اس کے بعد دعا خوانی کیسے کرنی ہے، مخصوص طور پر کن کے نام پر ہمیں بخشنی ہے اور کیسے بخشنی ہے، ساری چیزوں کو ہم نے آج کے اس ویڈیو میں بتا دیا۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ تمام چیزیں یاد نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ خود سے فاتحہ خوانی کرنا چاہتا ہے اور یہ سورتیں بھی یاد نہیں ہیں اور آیتیں بھی یاد نہیں ہیں تو پھر وہ کیسے فاتحہ کرے؟ تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو بنائیں، وضو بنانے کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اگر شیرنی ہے تو شیرنی حاضر کر دیں، آپ خود بیٹھ جائیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھا کر ہم نے جیسے دعا مانگی ہے ویسے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی، تمام باتوں کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مہینے میں 11ویں شریف سے پہلے اپنے تمام دوست و احباب تک اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر غوث اعظم کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں ضرور آمین لکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔